نائب امیر جماعت اسلامی ہند جناب ملک معتصم خان نے آسام میں بڑے پیمانے پر ہونے والی انہدامی کارروائیوں اور جبری بے دخلیوں پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کارروائیوں میں بنگالی نژاد مسلم خاندانوں کی ہزاروں بستیوں کو زمین بوس کر دیا گیا اور ان کے مکانات، مدارس، مساجد اور دیگر مذہبی و سماجی ادارے ملیامٹ کر دیے گئے۔ میڈیا کے لیے جاری کردہ ایک بیان میں جناب ملک معتصم خان نے کہا، جون اور جولائی 2025 کے درمیان صرف ضلع گوالپاڑا میں ہی تقریباً 4000 گھروں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پنچ رتنا، کرشا پکھری، بندر ماتھا اور انگتی ہارا گور نگر جیسے علاقوں میں بھی انہدامی کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ ضلع گوالپاڑا، دھبری اور نلباڑی میں حالیہ و جاری بے دخلی کی کارروائیوں سے اندازاً 8000 سے زائد خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان میں کم از کم 20 مساجد، 40 مکاتب مدارس اور کئی عیدگاہیں بھی شامل ہیں جنہیں نقصان پہنچایا گیا یا مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات نے پہلے ہی سے دریا کے کٹاؤ اور انتظامی بے اعتنائی کے شکار بے سہارا مسلمانوں کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ہم ان ظالمانہ کارروائیوں پر شدید رنج کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی دو ٹوک مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، یہ کارروائیاں نہ صرف انسانی اقدار، آئینی تقاضوں اور عدالتی عمل کے برخلاف ہیں، بلکہ ان سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی صریح پامالی ہوتی ہے۔ جن خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے وہ گزشتہ 70 یا 80 برس سے ان زمینوں پر مقیم ہیں۔ ان کے پاس ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ اور دیگر قانونی دستاویزات موجود ہیں۔ انہیں پیشگی اطلاع دیے بغیر بلڈوزر کے ذریعے ان کے مکانات مسمار کر دیے گئے۔ ان بے دخلیوں کا ہدف اکثریتی مسلم آبادی کی بستیاں بنائی گئیں، جبکہ دیگر برادریوں کی مساوی حیثیت والی آبادیاں محفوظ رہیں۔ یہ طرز عمل ایک گہرے فرقہ وارانہ تعصب کا مظہر ہے جو کسی بھی جمہوری اور آئینی ریاست کے شائع نشان نہیں۔ ریاستی حکومت نے جن سرکاری زمینوں یعنی کچھ خاص زمین اور کچھ پٹے دار زمینوں پر آباد ان شہریوں کو نکالا ہے، ان کے سلسلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ افسوس کہ زمین سے محروم مقامی کاشتکاروں کو زمین کا حق دینے کے بجائے صنعتی مفاد کے تحت آباد علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، جو عوامی اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند مطالبہ کرتی ہے کہ جن آباد بستیوں کو ہدف بنا کر انہدام اور جبری بے دخلی کی کارروائیاں جاری ہیں انہیں فوراً موقوف کیا جائے، تاوقتے کہ ان کی غیر جانبدارانہ اور شفاف جانچ مکمل نہ ہو۔ ضلعی انتظامیہ اور آفات سماوی سے نمٹنے والے اداروں کے ذریعے فی الفور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے، جس میں اناج، شیرخوار بچوں کی غذا، ادویہ، عارضی خیمے و ترپال، صاف پانی اور حفظان صحت کے انتظامات شامل ہوں۔ تمام بے گھر کیے گئے خاندانوں کی بروقت بازآبادکاری عمل میں لائی جائے، انہیں منصفانہ معاوضہ دیا جائے اور آسام بھر میں دستیاب خالصہ اراضی پر ان میں سے مستحق و بے زمین باشندگان کو ترجیحی بنیاد پر بسایا جائے۔ ان انہدامی اور بے دخلی مہمات کی قانونی حیثیت جانبدارانہ انتخاب اور مبینہ فرقہ وارانہ تعصب کی غیر جانبدارانہ جانچ کے لیے ایک خود مختار عدالتی یا با اختیار اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ مقامی برادری سے مشاورت کے بعد منہدم شدہ مساجد، مکاتب، مدارس اور عیدگاہوں کے تحفظ و تعمیر نو کے لیے عملی امداد و اعانت فراہم کی جائے۔ قانونی ضوابط کی مکمل پابندی کی جائے۔ ہر بے دخلی سے قبل تحریری نوٹس دیا جائے۔ متاثرین کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے۔ بے دخلی سے پہلے باز آبادکاری کو یقینی بنایا جائے اور تمام جاری عدالتی احکامات کی پاسداری کی جائے۔ جناب معتصم خان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا، ہم آسام کے مظلوم شہریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور قومی انسانی حقوق کمیشن، اقلیتی کمیشن اور متعلقہ پارلیمانی کمیٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر حقائق معلوم کرنے کے لیے آسام کا دورہ کریں اور حکومت کو جواب دہ بنائیں۔ اگر بلڈوزر حکمرانی کا چہرہ بن جائے تو جمہوریت اور آئینی اقدار پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ریاست کی اصل ذمہ داری باز آبادکاری، قانون کی حکمرانی اور انسان دوست حکمرانی ہے، نہ کہ اپنے ہی شہریوں کو اجتماعی سزا دینا۔